السلام علیکم، میں ہوں سید بابر گردیزی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں BEC چینل کے اوپر۔ آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے بیسک اکاؤنٹنگ ٹرمنالوجی، اکاؤنٹنگ ایکویشن یا ہماری فائنینشیل ایکویشن اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ۔ پریویس لیکچر کے اندر ہم نے بیسک اکاؤنٹنگ کانسیپٹس، ایزمپشن اور لمیٹیشن کے اوپر ڈسکشن کی تھی، تو آج ہم نے اکاؤنٹنگ ٹرمنالوجی کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ آج کے لیکچر کا مین آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اکاؤنٹنگ ٹرم کو ڈیفائن کرنا ہے، ایسی اکاؤنٹنگ ٹرمز کہ جو آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن کو کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں یا ایفیکٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اور پریکٹسز کہ جو ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن کو، اور کلاسیفائی کر رہا ہے اکاؤنٹس کو، جیسے ایسٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں اور آنر ایکویٹیز ہیں، ایکسپینڈیچرس ہیں، ریونیوز ہیں آپ کے، جو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں ریلیشن شپ اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل ایکویشن کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ ان ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اوپر کیسے امپیکٹ ہوتا ہے ان کا، اور ان کو کلاسیفائی کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کو ریکارڈنگ ان کی کیسے کی جاتی ہے، یعنی ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رولز کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹنگ ٹرمز کے حوالے سے پہلی ہماری ٹرانزیکشن بیسیکلی آپ کی کوئی بھی بزنس ڈیلنگ کے اندر دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو بھی آپ کی ٹو پرسن اور پارٹیز کے درمیان جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن جب آپ کی کوئی بھی لین دین ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ ٹرانزیکشن ٹیک پلیس ہو گئی۔ اب اس کی دو کائنڈس ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کیش ٹرانزیکشن کہتے ہیں جس کے اندر کیش کی انوالومنٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کیش ریسیو کر رہے ہیں یا پے کر رہے ہیں ان ایکسچینج آف گڈ اور سروسز، تو اٹ از کالڈ کیش ٹرانزیکشن۔ کریڈٹ ٹرانزیکشن کے ویئر کیش کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، تو آپ کیش پے نہیں کر رہے ہوتے، نہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں یا پے نہیں کر رہے ہوتے ان ایکسچینج آف گڈ اور سروسز کے۔ تو جس ٹرانزیکشن کے اندر آپ کے کیش انوالو نہیں ہوتی اس کو ہم کریڈٹ ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یعنی ادھار پہ اوپر ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے، اور جس میں آپ کی ڈائریکٹ کیش کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیش ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ تو ٹرانزیکشن کوئی بھی آپ کی، یعنی جب آپ کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس کو آپ جب ریکارڈڈ پوزیشن کے اندر لے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹرانزیکشن فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو گئی ہے۔ اسی طرح گڈ یا مرچنڈائز کموڈیٹیز پرچیز فار دی پرپز آف ری سیلنگ اور کالڈ گڈس، یعنی آپ کی جو چیزیں ری سیل پرپز کے لیے آپ پرچیز کرتے ہیں یا پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کو گڈس کہتے ہیں۔ اسی طرح کریڈٹ یا ڈیبٹ، یہ دو چیزیں بار بار استعمال ہوں گی۔ لین یا دین ہم عرف عام میں انہیں کہتے ہیں۔ کریڈٹ از دا portion of a transaction that shows a decrease in the amount of an account is called credit، اور credit record اس کو CR کے ساتھ ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں جب CR اٹس مین ہوتا ہے credit، اور DR جو ہے وہ ڈیبٹ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیبٹ is the part of a transaction that reveals an increase in the amount of an account۔ تو عرف عام میں ہم اسے کہتے ہیں جی کہ لین اور دین، ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ تو بار بار یہ الفاظ یوز ہوں گے ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اندر، اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن کے اندر ہم رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پڑھیں گے۔ ایک چیز کو ہم ڈیبٹ کر رہے ہیں، ایک کو کریڈٹ کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی بار بار ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کریڈٹ یعنی آپ کا اماؤنٹ شو کر رہی ہوتی ہے ڈیکریزنگ سائڈ، اور ڈیبٹ جو ہے وہ انکریزنگ سائڈ آپ کی شو کر رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہماری آئے گی جی پرچیزز۔ تو جب بھی چیزیں ہم پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں سپلائر سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی پرچیز۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو پرچیز کر، یا تو ہم را میٹیریل خرید رہے ہوتے ہیں اگر ہم مینوفیکچرر ہیں، یا ہم اگر ہول سیل کا کام کر رہے ہیں تو ہم فیکٹری سے خرید رہے ہیں چیزیں، آگے ریٹیلر کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے ریٹیلر ہے، ہول سیلر سے خرید کے تو کنزیومر تک ہم ان چیزوں کو سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پرچیزز بیسیکلی جو گڈس کو ہم خرید رہے ہیں فار سیلنگ پرپز کے لیے۔ تو یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کیش پرچیز کہ جہاں پہ آپ چیزیں آپ خرید رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ آپ کیش پے کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیش پرچیز۔ کریڈٹ پرچیز جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں لیکن آپ اس کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کر رہے، تو یہاں سے ہی آپ کے
کریڈیٹر کریٹ ہو جاتے ہیں. جب کریڈٹ پرچیز آپ کر رہے ہوتے ہیں, کیش پے نہیں کرتے, تو جن لوگوں کو آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کریڈیٹر ہوتے ہیں. اب اگر آپ ان کو ریٹرن لکھ کے دے دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ریٹرن پرومس کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کے پیبلز ہو جاتے ہیں, نوٹ پیبل یا اکاؤنٹ پیبل. تو بل آف ایکسچینج کے اندر ہم بل پیبل بھی ان کو, اگر ہم 3 منتھ کا ان کے ساتھ ریٹرن پرومس کر دیتے تو وہ ہمارے بل آف ایکسچینج کی صورت اختیار کر جاتے ہیں, اور وہ پیبل ہوتے ہیں ہمارے, بلز پیبل انہیں کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جہاں پہ کریڈٹ کی انوالومنٹ ہوگی, یعنی ادھار پرچیزز کی بات آئے گی, تو اس ادھار پرچیز سے ہمارے کریڈیٹر بھی کریٹ ہوں گے اور بلز پیبل بھی ہمارے کریٹ ہوتے ہیں, یعنی ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیل ہے, تو گڈز آر سولڈ ٹو کسٹمر از کالڈ سیل. جب بھی ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ آگے بیچتے ہیں لوگوں کو, تو اسے ہم کہتے ہیں سیل. یہ بھی اگین 2 طرح کی ہوتی ہے, کیش سیل اور کریڈٹ سیل. یعنی جب ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کیش ریسیو کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیش سیل کہتے ہیں. اور جب ہمیں سیل کے اگینسٹ کیش نہیں مل رہی بلکہ ہمیں پرومس مل رہا ہوتا ہے, تو اسے ہم کریڈٹ سیل کر رہے کہتے ہیں. اسی سیلنگ سے ہمارے ڈیٹر بیسیکلی کریٹ ہوتے ہیں, کہ جب آپ کریڈٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں, جن لوگوں نے آپ کا پیسہ دینا ہوتا ہے, ادھار آپ سے چیزیں لی ہوتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیٹر ہے. یا اکاؤنٹ ریسیویبل, جن لوگوں سے ہم نے پیسہ لینا ہے, جن کو دینا ہوتا ہے اکاؤنٹ پیبل. تو یہ 2 ڈفرینٹ ٹرم یوز ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی ایک برٹش سسٹم کے اندر ہے, ایک امریکن سسٹم کے اندر ہے. برٹش سسٹم کے اندر ہم ڈیٹر اور کریڈیٹر کہتے ہیں, امریکن سسٹم کے اندر ہم اکاؤنٹ ریسیویبل اور اکاؤنٹ پیبل کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. نیکسٹ ہماری آئے گی اس کے بعد سیل ریٹرن یا ریٹرن انورڈ. پرچیز ریٹرن بھی ہوتی ہے اور سیل ریٹرن بھی. جو چیزیں ہم نے پرچیز کی ہوتی ہے اگر ان کو ریٹرن کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ پرچیز ریٹرن ہے یا ریٹرن آؤٹ ورڈ ہے. سیل ریٹرن یا سیل ریٹرن انورڈ, جو چیزیں ہم نے سیل کی ہوتی ہے اور ہمارے کلائنٹ ہمیں واپس کر دیتے ہیں, تو انہیں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری سیل ریٹرنز ہو گئی ہے. ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح کہ آپ پرچیز پرائس کے اوپر جو کنسیشن دی جاتی ہے, 1% ٹو another person از کالڈ ڈسکاؤنٹ. یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے, کیش ڈسکاؤنٹ ہے اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے. کیش ڈسکاؤنٹ کیش کے لین دین کے اوپر جو آپ چھوٹ دے دیتے ہیں اسے ہم کیش ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا واچر ہوتا ہے, جو بل ہوتا ہے, پرائس ہوتی ہے, پرائس کے اندر جب آپ انہیں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے. واچر کوئی ریٹرن پروف جو ہوتا ہے آپ کی بزنس ٹرانزیکشن کا, اس کو ہم واچر کہتے ہیں, بار بار یوز ہوگا آپ کی ٹرانزیکشن کے اندر. اسی طرح سے انوائس ہے, واچر گیون بائی سیلر ٹو دا بائر آن کریڈٹ سیل آف گڈ از کالڈ انوائس. تو انوائسز جو آپ کی سیلر ٹو بائر جو ہے کریڈٹ سیل کے اوپر جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ آپ کی انوائسز ہوتی ہیں, انہیں ہم انوائس کہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اگین وہی کریڈیٹر, جیسے پہلے میں نے بات کی کہ اورل ایگریمنٹ ود سپلائی, کہ a person to whom money is owing is called creditor. It is an oral agreement with supplier on credit purchase, کہ جب بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں اور پیمنٹ نہیں کرتے ان کے ساتھ ہمارا ایک زبانی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں جی کہ یہ ہماری کریڈیٹر ہے یا اکاؤنٹ پیبل ہے. جب ہم ریٹرن ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, 3 منتھ کی وہ بل کی صورت اختیار کر دیتے ہیں, تو ان کو پھر ہم نوٹ پیبل کہتے ہیں. اسی طرح سے بل پیبل, ریٹرن ایگریمنٹ with supplier, a bill which is payable to supplier in future is called bill payable. Liabilities, amount which is payable by business to its proprietor or creditor is called liabilities. تو liabilities بزنس ڈیٹ ہوتے ہیں بیسیکلی, اس میں آگے لانگ ٹرم لائبلٹیز اور کرنٹ لائبلٹیز یا فکس لائبلٹیز ہوتی ہیں. تو کرنٹ لائبلٹیز جو ٹیمپریری ود ان 1 year آپ کی پیبل ہوتی ہیں, that amount which is payable by the business within the period of the year is called current liabilities. اسی طرح سے آپ کے ڈیٹر ہیں, یہ کریٹ ہوتے ہیں جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ کی کریڈٹ سیل سے. تو جیسے ہی آپ کی کریڈٹ سیل ہوتی ہے تو اس سے آپ کے ڈیٹر کریٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک آپ کا اورل ایگریمنٹ وتھ کلائنٹ ہوتا ہے. پرسن ہو اوز منی ٹو another is called ڈیٹر. تو انہی سے بل ریسیویبل, یعنی اگر وہ آپ کو ریٹرن ایگریمنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں تو آپ کو بل ریسیویبل.
طرح سے آپ کے آتے ہیں ایسٹس. بزنس ریسورسز پراپرٹی اور تھنگس ہیونگ certain value owned by the business is called assets. بزنس ریسورسز ہوتے ہیں, اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں. یہ اگین ان کو لانگ ٹرم ایسٹ یا فکس ایسٹ اور کرنٹ ایسٹ کے اندر, کرنٹ ایسٹ جو ود ان 1 year آپ کے کنورٹیبل انٹو کیش ہو جائے تو ان کو کرنٹ ایسٹ کہتے ہیں. جو بزنس کے کو بہت عرصہ تک لانگ ٹائم تک بینیفٹ دیتے رہے ان کو ہم لانگ ٹرم یا فکس ایسٹ کہتے ہیں. کیپیٹل کیش اور گڈ انویسٹڈ بائی دا پروپرائٹر ان ہز بزنس از کالڈ کیپیٹل. اسی طرح سے آپ کے ایکسپینڈیچر آئیں گے, ڈرائنگس کے جو مالک اپنے پرسنل یوز کے لیے بزنس سے چیزیں, کیونکہ بزنس ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہوتی ہے اور مالک سے سیپریٹ ہوتی ہے, اس کے اپنی بکس آف اکاؤنٹ میں ڈفرینٹ, ہر بزنس کا اپنا ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو مالک جو پیسہ لے کے آتا ہے تو اس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں, اور جو وہ پیسہ بزنس سے اپنے پرسنل یوز کے لیے نکالتا ہے اس کو ہم ڈرائنگ کہتے ہیں. اسٹاک آن سولڈ گڈ جو آپ کی بچ جاتی ہیں, ان ہینڈ ہوتی ہیں, وہ اسٹاک ہوتا ہے. ایکسپینڈیچر پیمنٹس ہوز بینیفٹ از ریسیوڈ از کالڈ ایکسپینس, یعنی ایکسپینڈیچر آپ کے بزنس کے وہ اخراجات ہوتے ہیں, وہ پیمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ ریسیو بینیفٹ جن کا کر چکے ہوتے ہیں. آنر ایکویٹی, کلیم آف آنرشپ on the asset of the business by the owner is called owner equity. اکاؤنٹنگ سائیکل اسی طرح سے آپ کا جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے جرنل انٹری سے, پھر لیجر اور اگین ٹرائل بیلنس. یہ ایک سیپریٹ ہمارا پورا جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری ڈسکشن کا ٹاپک بھی ہوگا اکاؤنٹنگ سائیکل. نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ پورا اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہماری ریونیو ہے کہ جو آپ دی اماؤنٹ وچ از ریسیو فرام سیل آف گڈ اور سروسز رینڈر از کالڈ ریونیو. یعنی جو سیل آپ کرتے ہیں اس سے جو اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے, جو چیزیں جب آپ فروخت کرتے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا ریونیو ہوتا ہے. بک کیپنگ آرٹ آف ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشن ان دا بک آف اکاؤنٹ انڈر اے پراپر سسٹم از کالڈ بک کیپنگ. یہ بھی سنگل انٹری سسٹم اور ڈبل انٹری سسٹم. سنگل انٹری میں جو کہ نارملی لوگ یوز کرتے ہیں, جن میں ڈبل ریکارڈنگ نہیں, ٹرانزیکشن کی صرف ایک پارٹ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس کو سنگل انٹری کہتے ہیں. اور ڈبل انٹری سسٹم کے دیٹ سسٹم آف بکس کیپنگ ان وچ 2 parts آف دا ٹرانزیکشن ریکارڈڈ از کالڈ. یعنی اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں سائڈ ٹرانزیکشن کی ایک ہی وقت میں اس کو ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں سائڈ پہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. یہ ڈبل انٹری سسٹم ہوتا ہے. سنگل انٹری سسٹم کے اندر 1 sided ہوتی ہے. نیکسٹ ہماری ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری ڈفرینٹ ٹرمنالوجی تھی جو یوز ہوتی ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری تھی. امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے. اکاؤنٹنگ ایکویشن یا فائنینشیل ایکویشن ایک ہی چیز ہے. میں اس کو اپنے الفاظ میں اس کو اکاؤنٹنگ ایکویشن کو میں فائنینشیل ایکویشن سے اس کو دیکھتا ہوں, فائنینشیل ایکویشن کی نظر سے, کیونکہ یہ ہماری براڈر سینس کے اندر آپ دیکھیں تو جتنا بھی بزنس کے ریسورسز ہیں ان سب کو فائنینس کیا جاتا ہے, یا وہ ڈیٹ ایکویٹی سے یا ڈیٹ سے, یا ڈیٹ فائنینسنگ ہوگی یا آپ کی ایکویٹی فائنینس ہوگی. تو جتنے بھی بزنس کے ایسٹس ہیں یا بزنس اکنامک ریسورسز ہیں آپ کے, وہ فائنینس ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن سمپل اکاؤنٹنگ ایکویشن ان براڈر سینس بنتی ہے وہ کہ بزنس ریسورسز آپ کا برابر ہے فائنینسنگ کے. اب بزنس ریسورسز یا اکنامک ریسورسز جو ہیں انہیں کو ہم ایسٹس کہتے ہیں. تو اس کو ہم اس طرح سے بھی مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ریسورسز اور ایسٹ برابر ہیں آپ کے ڈیٹ فائنینسنگ اور ایکویٹی فائنینسنگ کے. تو یہ ہماری بیسیکلی فائنینشیل ایکویشن ہے. اس کو اب مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور جو ہم کافی ٹائم سے پڑھ رہے ہیں بکس کے اندر چلی آ رہی ہے جسے ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کہتے ہیں, تو وہ بھی سمجھ لیں کہ اس کو ہم اگر مزید کیٹیگری کریں اس کی تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن اے ڈیوائس تھرو وچ فائنینشیل پوزیشن آف دا بزنس کین بی چیکڈ ایٹ اے گلانس از کالڈ اکاؤنٹنگ ایکویشن. ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس آنر ایکویٹی. یعنی جو ڈیٹ فائنینسنگ ہے آپ کی, آپ اس کو لائبلٹیز کہتے ہیں, جو ایکویٹی فائنینسنگ ہے اس کو ہم آنر ایکویٹی کہتے ہیں, اور جو بزنس ریسورسز ہیں ان کو آپ ایسٹ کہہ سکتے ہیں. تو آپ ان میں سے جو بھی
آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایکویشن آپ کے لیے سمجھنے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایزی ہے آپ اس کو بیسک جو لوگ آئی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس آنر ایکویٹی ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ہائر ایجوکیشن کے اندر ہیں جنہوں نے آگے فائنینشیل فیلڈ کے اندر جانا ہے تو براڈر سینس کے اندر وہ بزنس ریسورسز از اکول ٹو فائنینسنگ لیں گے. اب جو فائنینشیل ایکویشن ہے ہماری اس میں رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہمارے کیا ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ سمپل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انکریز ان ریسورسز از ڈیبٹ اینڈ ڈیکریز ان ریسورسز از کریڈٹڈ. یعنی آپ کے ریسورسز ایسٹس کے اندر جتنا بھی اضافہ ہوگا اس سارے کو آپ ڈیبٹ کریں گے اور جتنا ان کے اندر کمی آئے گی ان کو آپ کریڈٹ کریں گے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ انکریز ان فائنینسنگ کے اندر جو اضافہ ہوگا اس کو آپ کریڈٹ کریں گے. یعنی فائنینسنگ کا ویسے بھی اپنے جو اس کا پورشن ہے وہ کریڈٹ ہے اور اس میں اضافہ ہوگا کریڈٹ کریں گے, اس میں کمی آئے گی تو اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے. اب ہم کیونکہ اس کو ہم نے براڈر سینس کے اندر دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی آپ کے ایکسپینڈیچر کیونکہ وہ ایسٹس کے اندر ریسورسز کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. اور جو آپ کی فائنینسنگ ہے تو جو پروفٹ یا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ اسی فائنینسنگ سے لنک ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو بھی ہم فائنینسنگ کے اندر ہی شامل کرتے ہیں. اب ہم جو ہماری کنونشنل جو ہماری تھیوری ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نارمل ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس آنر ایکویٹی میں آپ کے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیا ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کو ہم برٹش اپروچ کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 اکاؤنٹس ہیں جن میں ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے, ریئل اکاؤنٹ ہے اور نامینل اکاؤنٹ ہے. پرسنل اکاؤنٹ کے اندر ریسیور اور گیور جو ہے اس کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. ریسیور از ڈیبٹڈ اینڈ گیور از کریڈٹڈ. ریئل اکاؤنٹ کے اندر وٹ کمز ان ڈیبٹ اینڈ وٹ گو آؤٹ کریڈٹ کہ جو بزنس کے اندر چیز آ رہی ہے اس کو آپ ڈیبٹ کریں اور جو بزنس سے جا رہی ہے اس کو کریڈٹ کریں. اور نامینل اکاؤنٹ کے اندر جو ہے آپ کے ایکسپینڈیچر اینڈ لاسز آر ڈیبٹڈ اینڈ ریونیو اینڈ پروفٹ آر کریڈٹڈ. تو برٹش اپروچ کے تھرو آپ کے یہ 3 پورشن ہیں. اسی طرح ہماری امریکن اپروچ ہے اس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اکاؤنٹ ہیں ہمارے میجر کے جو آپ کے ایسٹس اکاؤنٹ ہے. انکریز ان ایسٹ از ڈیبٹڈ اینڈ ڈیکریز ان ایسٹ از کریڈٹڈ. لائبلٹیز اکاؤنٹ انکریز ان لائبلٹیز از کریڈٹڈ اینڈ ڈیکریز ان لائبلٹیز از ڈیبٹڈ. ایکسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور ڈیکریز ان ایکسپینس کریڈٹ ہوگا. یعنی جو ہی آپ کا ایکسپینس انکریز ہوگا تو اس کو ڈیبٹ کریں گے اور ڈیکریز جو ہوگا اس کو کریڈٹ کریں گے. ریونیو کا اپنا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے. انکریز ان ریونیو کریڈٹ اینڈ ڈیکریز ان ریونیو ڈیبٹ. اسی طرح کیپٹل اکاؤنٹ ہے آپ کا تو وہ آپ انکریز ان کیپٹل از کریڈٹ اینڈ ڈیکریز ان کیپٹل از ڈیبٹڈ. تو یہ بیسیکلی رولس ہیں آپ کے امریکن اپروچ کے تحت. یعنی ایسٹس کا اپنا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہے, انکریز ہوگا ڈیبٹ کریں گے. ایکسپینڈیچر کا اپنا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہے, انکریز ہوگا ڈیبٹ کریں گے اور ڈیکریز ہوں گے تو ان کو کریڈٹ کریں گے. آپ کی لائبلٹیز ریونیو اور کیپٹلز ان کے اپنے اکاؤنٹ کریڈٹ ہے. یہ کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے ان کا. ان میں اضافہ ہوگا جب تو اس کو کریڈٹ کریں گے, ان میں کمی آئے گی تو ان کو ڈیبٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی رولز ہیں ہمارے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے. اور فائنینشیل ایکویشن کا ہم سمپلی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بزنس ریسورسز از اکول ٹو فائنینسنگ ہوتی ہے. تو بزنس ریسورسز کے اندر آپ کے تمام ایسٹ اور ان کے اوپر جتنے بھی ایکسپینڈیچر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کیے جاتے ہیں اسی میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کا اپنا بیلنس ڈیبٹ ہے. انکریز ہوگا ڈیبٹ کریں گے, ڈیکریز ہوگا کریڈٹ کریں گے. آپ کی جتنی بھی فائنینسنگ ہے ان کے بیلنسز کریڈٹ ہے, ان میں اضافہ ہوگا تو کریڈٹ ہوگا اور ان میں کمی آئے گی تو ڈیبٹ ہوگا. تو یہ تھی ہماری بیسک ٹرمنالوجی اور آپ کی اکاؤنٹنگ ایکویشن یا فائنینشیل ایکویشن اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. امید ہے آپ کو ان بیسک ٹرمز سے اویئرنیس ہو چکی ہوگی, کنسیپٹس آپ کے اس کے حوالے سے کلیئر ہوں گے اور آپ اکاؤنٹنگ ایکویشن یا فائنینشیل ایکویشن کو سمجھ چکے ہوں گے. نیکسٹ چیپٹر کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور ان کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تک کیسے لے کے جاتے ہیں. تو وش یو آل آف بس تھینک یو ویری مچ.